کوئی کپ کپاٹ نہیں، آنکھوں میں آنسو جاری ہے لیکن پھر بھی آگے بڑھ رہی ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں تیرا جوان بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ وہ بوڑھی عورت اتنا ہی کہتی ہے کہ ما بال محمد، محمد کا کیا حال ہے؟ پتہ چلتا ہے حضور الحمدللہ بخیر و عافیت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ساری مصیبتیں میری آسان ہو گئی جب میں نے اپنے نبی کا چہرہ انور دیکھا۔ روایت کے اندر آتا ہے وہ بوڑھی عورت جا رہی ہے، کسی کہنے والے نے کہا دیکھو یہ بوڑھی عورت ہے، اس کا جوان بیٹا شہید ہو چکا، اس کا جوان بیٹا گزر گیا، اس کا شوہر بھی دنیا سے چل بسا، لیکن ان کے سر کا دوپٹہ نہیں اترا۔ وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے، وہ بوڑھی عورت جواب دیتی ہے کہ ایک تو میرا شوہر دنیا سے چلا گیا، اس کی مصیبت میرے سر پر ہے، اور دوسری مصیبت یہ کہ میرا نوجوان لڑکا وہ بھی دنیا سے چل بسا، یہ دوسری مصیبت۔ میں تیسری مصیبت اپنے سر سے دوپٹے کو ہٹا کر تیسری مصیبت اپنے سر پر ڈال لوں، یہ گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا بیٹا گیا، میرا شوہر گیا، میری حیا فوت نہیں ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، میری مائیں اور بہنیں بھی ذرا سنیں کہ صحابیات کا کیا حال تھا اور آج ہمارے اور آپ کے گھروں کی کیا صورتحال ہوتی ہے۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اور آپ ایک ایک چیز کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کریں۔ یہ شادی کی محفل ہے، نکاح خانی کی محفل ہے، تو میں آپ کے سامنے یہ بات بھی کہتا چلوں، اللہ کے قرآن کو دیکھیں۔ میں نے آپ کے سامنے تمہید میں یہ بات کہی کہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے ہماری رہنمائی نہ کی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّا۔ اے لوگوں، آج ہم اور آپ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، آج ہم اور آپ اپنی بیٹیوں اور بہنوں کی صورتحال کو دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ توجہ سے سن لیجئے، میری بات ختم ہو رہی ہے۔ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم کسی مشرک مرد سے اپنی بیٹیوں کا، اپنی بہنوں کا نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے۔ یہ قرآن کا فرمان ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں نا کہ مذہبی آزادی، مذہبی آزادی، بتاؤ یہ آزادی کتنے دنوں تک کی ہوتی ہے؟ جو لوگ اخباروں کا مطالعہ کرتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے کہ آج ہماری بیٹیاں اندھا دھند یہ کام کر جاتی ہیں، اور اس کے بعد جب ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹتا ہے تو پھر انہیں سمجھ میں آتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ نباہ نہ ہو سکنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے گلے کو دبا دیا جاتا ہے اور اس کی زندگی کو خیر آباد کہہ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنی بیٹیوں کے ذمہ دار ہیں، ہم اپنے بہنوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں کا ہر شخص نگراں ہے اور اس کے رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کوئی آدمی اگر گھر کا ذمہ دار ہے، باپ سے یہ پوچھا جائے گا تو نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کیسے کی؟ جی، اگر ہم اپنی بچیوں کی تربیت درست کریں گے تب تو ہمارے لیے جنت، ورنہ پھر وہی ہمارے لیے دوزخ کا سامان بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں 2 بیٹی پیدا ہو اور وہ ان 2 بیٹیوں کو اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کرے اور مناسب رشتہ طے کر کے اپنی بیٹیوں کی شادی کرا دے تو پھر ایسے انسان کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے
کہ بیٹیوں کو معیوب نہ سمجھے، بیٹیوں کو حقیر نہ سمجھے، حقارت کی نظر سے نہ دیکھے۔ بیٹیوں کا بھی مقام ہے، انہیں عظمت کی نگاہوں سے دیکھے، رفعت کی نگاہوں سے دیکھے، بیٹیوں کو رتبہ عطا کرے۔ جس کے گھر میں بیٹیوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں ہوتا اور بیٹوں کے ساتھ اچھا رویہ ہوتا ہے تو وہ گھر جہنم قدا ہے۔ ایسے گھر کے ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں بیٹیوں کی پیدائش پر خوشی منانا چاہیے، اور ضرورت ہے اس بات کی کہ اللہ نے اولاد کی نعمت سے نوازا۔ من ولد له ولد فلیحسن اسمہ وعظمہ، کہ جس کے گھر میں کوئی اولاد ہو تو چاہیے ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے بچے کا نام اچھا کیا کرے، اپنے بچے کا نام اچھا رکھے۔ اگر بچے کا نام اچھا رکھا جا رہا ہے تب تو ہماری خیر ہے، ورنہ میرے بزرگوں ہماری خیر نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مولد لہ ولد مولد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ وادبہ۔ ذرا توجہ سے ان باتوں کو سنیں، بڑا حساس مسئلہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس کے گھر میں اولاد ہو، من ولد لہ ولد فلیحسن اسمہ، تو چاہیے کہ وہ اس کا نام اچھا رکھے۔ کیا کرے؟ نام اچھا رکھے۔ آج ہم اور آپ ذرا جائزہ لیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے بال بچوں کا نام بھی درست نہیں رکھتے۔ میں ذبح کرنے کے لیے گھر میں گیا، میں نے کہا کہ نام بتلائیے کس نام سے قربانی کرے، تو اس نے کہا محمد بھگا۔ میں نے کہا ذرا سنبھل کر کے بولیے نا، کیوں اتنا ناراض ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ نام ہی تو بول رہا ہوں، لکھیے نا محمد بھگا۔ میں نے کہا اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ انتقال کر چکے ہیں، مرحوم ہے، مرحوم کے نام سے قربانی کریں۔ تو میرے بزرگوں، نام کا اثر ہوتا ہے، اس لیے نام بھی درست رکھنا چاہیے، نام بھی درست رکھنا چاہیے۔ اگر نام اچھا نہیں رکھتے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ ہمارے بچے بھی صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے بچے اللہ کا ولی نہیں بن سکے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نام کا بھی اثر ہوتا ہے۔ ایک بچہ سے میں نے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ہے دلارے۔ میں نے کہا کہ اور بھائی کا نام؟ تو کہا پیارے۔ میں نے کہا اور کا نام؟ تو کلہاڑے۔ بتلائیے یہ کلہاڑے کیوں نام رکھا گیا؟ اس لیے کہ وہ بچپن میں کلہاڑا چلا رہا تھا، ان کا نام ہی رکھ دیا گیا کلہاڑے۔ نہیں، اللہ رب العزت نے بھی فرمایا ہے کہ نام اچھا رکھو، نام کا اثر ہوتا ہے۔ احب الاسماء الی اللہ عبداللہ، عبد الرحمن، احب الاسماء کے ناموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ کون نام ہے؟ آج تو ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ نہ وہ نام نہ رکھو، اس لیے کہ محلے میں فلاں کا نام ہے، یا ہمارے فلاں گاؤں کے رشتہ دار میں فلاں کا نام ہے، اس لیے وہ نام نہ رکھا جائے۔ مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ نام کے معنی کی طرف ذہن دیں کہ نام کا کیا معنی ہے، اس معنی کی طرف توجہ رکھیں اور اس کے بعد اس کا نام رکھیں۔ نام وہ ہو جس کے اندر خوبصورتی ٹپکتی ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی لفت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لاتے اور فرماتے ہیں اے فاطمہ تو نے اپنے بچے کا نام کیا رکھا؟ حضرت علی موجود ہے، حضرت علی المرتضی چونکہ بڑے جنگجو، بڑے بہادر انسان تھے، آپ کو پتا ہے کہ نہیں؟ بڑے بہادر انسان تھے۔ جب خیبر کی جنگ میں حضرت علی جاتے ہیں تو وہ خیبر کا دروازہ جو 40 صحابہ سے نہیں اٹھ پاتا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں کل ایسے شخص کو
کہ وہ اس قلعے کو فتح کر لے گا۔ چنانچہ حضرت علی کو بھیجا گیا، حضرت علی نے تنے تنا اس دروازے کو اٹھا کر کے پھینک دیا۔ یہ علی وہی ہے جنہیں جب مرہم پہلوان سے کشتی لڑنے کا موقع ہوتا ہے، جنگ کا میدان ہے، وہ مرہم پہلوان کہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی جرأت نہیں کرتا کہ مجھ سے مقابلہ کرے۔ اے علی تو کیسے آیا ہے، تو کیسے آیا جبکہ عرب میں کوئی مجھ سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت علی بھی کہتے ہیں، سامنے والا نے کہا کہ میرا نام مرحب ہے، مرحب ہے، لہذا کوئی مجھ سے لڑ نہیں پاتا، تو چھوٹا سا بچہ، تو کیسے لڑنے کے لیے آ گیا؟ حضرت علی نے کہا کہ میں وہ علی ہوں جس کا نام، جس کی ماں نے حیدر کرار رکھا ہے، شیر جرار رکھا ہے، ذوالفقار رکھا ہے۔ جب میں دشمنوں کی صف میں گھسوں گا تب پتہ چلے گا کہ علی کون ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت علی آگے بڑھتے ہیں اور شیر کی طرح ان پر ایسا وار کرتے ہیں کہ مرہم کے 2 ٹکڑے کر دیا جاتا ہے۔ تو حضرت علی اتنے بہادر، اتنے جری انسان، تو ظاہر ہے باپ کا اثر بیٹے کے اندر بھی منتقل ہوتا ہے۔ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس کا باپ اگر شرابی ہوتا ہے تو زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ شرابی کا بیٹا بھی شرابی بن جاتا ہے۔ جس کا باپ جواری ہوتا ہے تو اس کا بیٹا بھی جواری بن جاتا۔ جس کا باپ زناکار زانی ہوتا ہے تو اس کا بچہ بھی اسی راستے پر گامزن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ ماں باپ کا اثر اولاد پر منتقل ہوتا۔ اللہ کے نبی حضرت علی کے گھر پر پوچھتے ہیں کہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ان کا نام حرب رکھا ہے، اور حرب کے معنی آتے جنگجو، بہادر۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، اس کا نام یہ نہ رکھو بلکہ ان کا نام رکھو حسن۔ حسن کے معنی بھی آتے ہیں خوبصورت۔ دوسرا بچہ پیدا ہوا، پھر حضرت علی سے پوچھا گیا کہ نام اس کا کیا رکھا ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ان کا نام میں نے حرب رکھا ہے۔ حضور فرماتے کہ نہیں، ان کا نام حسین رکھو۔ تیسرا بچہ پیدا ہوا، کیا نام ہے؟ پتہ چلا حرب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان کا نام محسن رکھو۔ بتلائیے نام کتنا اچھا ہے کہ نہیں؟ تو نام کا اثر ہوتا۔ مسجد میں بیٹھا تھا، اچانک ایک آدمی اپنی بچی کو لے کر آیا اور کہنے لگا کہ مولانا میں نے اپنے بچے کا نام رکھا ہے سیلفی۔ میں نے کہا بابا تب تو سمجھ لیجیے آگے ان کا کیا معاملہ ہوگا، چونکہ نام کا اثر اولاد پر منتقل ہوتا ہے، لہذا نام اچھا رکھنا چاہیے۔ تو اس بندے نے اپنے بچی کا نام بدلا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ کہہ رہا تھا کہ ماں باپ کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ماں باپ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھے۔ فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ وَأَدَّبَهُ، اور آگے فرمایا اور اسے ادب سکھلائے، اپنے بال بچوں کو ادب سکھلائے، تعلیم و تربیت کی طرف دھیان دلائے، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دلائے۔ جب بچوں کو صحیح تعلیم دلایا جائے گا تو اس کے اندر انسانیت آئے گی۔ آج ہم اور آپ صحیح تعلیم سے مراد کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک جگہ پر پڑھانے جاتا ہوں، میں نے بڑی بچی ہو گئی، میں نے ان سے کہا کہ بابو کلمہ لا الہ الا اللہ جانتی ہو؟ تو نہیں، پہلا کلمہ بھی یاد نہیں، نماز کا کوئی طریقہ بھی یاد نہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ پڑھیے۔ پڑھاتے پڑھاتے نورانی قاعدہ مکمل ہوا، اما پارہ مکمل ہوا، قرآن شریف کا دوسرا پارہ مکمل ہوا۔ میں نے کہا بابا یہ تو کام کر رہے تم، لیکن یہ کچھ جو ضروریات ہیں اس کو تو یاد کر لو۔ نماز میں کیا پڑھا
وہ چیز تو یاد کرو. وہ کہتی ہے نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اس لیے کہ میں ادھر تو ایم اے کر رہی ہوں، بی اے کر رہی ہوں، تو ادھر نماز پڑھنے سے کیا فائدہ؟ اور وہ چیز سب یاد کریں گے تو اس سے کیا ملے گا؟ بتلائیے. آخر ان کے ذہن کے اندر یہ سب باتیں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ان کا ذہن انگریزی بن گیا ہے. ان کا ذہن انگریزی بن گیا. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اپنے بچے کو آپ چاہے تو ماسٹر بنائے، ڈاکٹر بنائے، کلکٹر بنائے، انجینئر بنائے، دنیا کی جو ڈگری چاہو وہ ڈگری دلوائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو ایمان والا بنائے، مسلمان بنائے. انہیں پتا ہونا چاہیے میرا مذہب کیا ہے اور میرے مذہب کا پیغام کیا ہے، میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، اور میرے رب کا کیا فرمان ہے، میرے نبی کا کیا فرمان. بولیے یہ سب سکھلانے کی ضرورت ہے کہ؟ تو ہم اگر اپنے بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم دلوائیں گے، انگریزی تعلیم دلوائیں گے اور دین سے نہ آشنا نہ واقف رکھیں گے تو پھر معاملہ سمجھ لیجئے سدھرنے کے بجائے ہمیشہ بگڑتا ہی رہے گا. آپ یہ بات یاد رکھیں، دنیا کی جو بھی ڈگری دلوا دیں لیکن اس بچے کے اندر صحیح طور پر اگر انسانیت آئے گی تو جب تک اس کے اندر دینداری کا جذبہ نہ ہو انسانیت نہیں آ سکتی. جب دینداری آئے گی، علم آئے گا تو علم کی روشنی میں انہیں پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے. یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ کیوں؟ ایسے ایک دو واقعات نہیں، ہزاروں واقعات پیش آتے ہیں. انگریزی تعلیم ایم اے کر لیے، بی اے کر لیے، ساری ڈگریاں حاصل کر لی، لیکن اتنا نہ جان سکے کہ شوہر کا کیا رتبہ اور کیا مرتبہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اتنا نہیں پتا کہ بوڑھے ماں باپ کا میرے اوپر کیا حق بنتا ہے اور دادی کا کیا حق بنتا ہے، ماموں کا کیا حق بنتا ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں میرے اوپر کیا ذمہ داری ہے، یہ اس کا پتہ بھی نہیں رہتا. یہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں، چونکہ ہم اپنی بچیوں کو اونچی تعلیم تو دلواتے ہیں لیکن دینی تعلیم سے انہیں ناآشنا رکھتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب وہ میری بیٹی، وہ میری بہنیں جب کسی کے نکاح میں جاتی ہیں تو اس کے نتیجے میں اپنے شوہر کے ادب احترام کو بھی ختم کر دیتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دنیاوی تعلیم تو حاصل کی ہے لیکن لا علمی ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ میرے نبی کا کیا فرمان ہے، انہیں پتہ ہی نہیں اللہ کے قرآن کا کیا فرمان ہے. مان لیجئے میں ایک دو حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی سے کہے، مطلب شوہر کا مقام مرتبہ کیا ہے ذرا اندازہ کریں. حضور فرماتے ہیں شوہر اگر یہ کہے کہ یہاں پہ دو پہاڑ ہیں، ایک یہ پہاڑ ہے ایک یہ پہاڑ ہے، بیوی سے کہے اس پہاڑ کو اٹھا کر اس پہاڑ پہ ڈال دو، تو اب بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی کو چاہیے یہ کہ بیوی فوراً کہہ دے کہ ٹھیک ہے سر آپ جیسا حکم فرما دے، یہ پہاڑ ایک انگلی کا کھیل ہے، اس کو اٹھائیں گے دوسرے پہ ڈال دیں. مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیوی یہ کام تو نہیں کر سکتی، یہ کام کر سکتی ہے، اور جو شوہر یہ حکم دے رہا ہے کیا وہ شوہر یہ کام کر سکتا ہے کہ اس پہاڑ کو ایک بڑا سا پتھر اٹھانا مشکل ہوتا ہے، آئیے مکمل پہاڑ کو اٹھا کر کے دوسرے پہاڑ پر کیسے رکھا جائے گا؟ یہ تو انتہائی مشکل کام ہے. لیکن ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ بیوی کو تیار ہو جانا چاہیے کہ ہاں ٹھیک ہے جناب آپ جیسا حکم فرمائیں اس پہاڑ کو اٹھا کر رکھ دیں گے. لیکن یہ تو ظاہر ہے کہ وہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، شوہر بھی نہیں کر سکتا،
لیکن تیار ہو جانا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے اپنے خاوند اپنے شوہر کے دل کی بات کو رکھنا۔ بتلائیے اگر وہ تیار ہو جائے گی تو شوہر کے دل کے اندر کتنی محبت آ جائے گی کہ دیکھو یہ ناممکن کام کو بھی ممکن بنانے کے لیے کم از کم تیار تو ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ خیر لہ من زوجۃ صالحہ۔ ایمان لانے کے بعد مستفاد المؤمن بعد تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنے کے بعد ایمان والوں کے لیے سب سے زیادہ فائدے کی چیز یہ خیر لہ من زوجۃ صالحہ کہ انہیں نیک بیوی مل جائے، نیک بیوی مل جائے۔ اور نیک بیوی کے صفات کیا ہے؟ فرمایا ان امرہا اطاعتہ، اگر شوہر اپنی بیوی کو حکم دے بیوی فوراً تیار ہو جائے۔ وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ، اور جب شوہر گھر پہ نہیں ہے تو وہ اپنے نفس کے اوپر مطمئن رہے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ یہ نہ ہو کہ شوہر باہر گیا ہوا ہے، شوہر کا مال اٹھایا اپنے میکے بھیج دیا، تب تو پھر بعد میں بات بگڑنے لگ جاتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو، بلکہ شوہر کیا، شوہر کے رتبے کا خیال رکھے، ان کے مال و دولت کی نگہداشت کرے، نگرانی کرے، اور اپنی عزت نفس کا بھی خیال رکھے۔ یہ کون فرمایا؟ ہمارے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو آپ کو پتہ چل گیا شوہر کا کیا رتبہ ہے، شوہر کا کیا مقام ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ شوہر اگر بیوی کو کہے تو بیوی فوراً اس بات کو مان لے۔ یہ شوہر کا ایک رتبہ ہے کہ جو بھی کہے بیوی فوراً مان لے، لیکن وہ شریعت کے مطابق ہو، شریعت سے ہٹ کر کے ہو تو بیوی کے لیے ماننے کی ذمہ داری نہیں۔ کیوں؟ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا۔ فرمایا کہ ماں باپ کی بات کو مانو، لیکن ماں باپ اگر شرک کی طرف لے کر جائے تو تم اس بات کو نہ مانو۔ فَلَا تُطِعْهُمَا، تم ان کی اطاعت نہ کرو۔ اب شوہر کو سینہ چوڑا کرنے کی ضرورت نہیں۔ قرآن کریم کو دیکھیں، اللہ نے کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ بیوی شوہر کے لیے لباس ہے، شوہر بیوی کے لیے لباس ہے۔ مطلب لباس جسم کے کتنا قریب ہوتا ہے، ایسے ہی بیوی کو بھی قریب رکھنا چاہیے۔ بیوی کو چاہیے اپنے شوہر کو قریب رکھے۔ قریب رکھنے کا مسئلہ کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم بیوی کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ ان عورتوں کے ساتھ اچھائی سے قاعدے کے مطابق زندگی بسر کرو، بیویوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی عادتوں میں سے کوئی عادت کچھ بری محسوس ہو تو ہو سکتا ہے کہ بری محسوس ہو رہی، لیکن اللہ اس کے اندر خیر کثیر ڈال دے، لہذا تم ان کے ساتھ نرم رویہ اختیار کیا کرو؟ نرم رویہ اختیار کرو۔ ہر چیز کے اندر نرم رویہ نہیں ہوا کرتا۔ مثال کے طور پر ہماری بیوی کسی غیر محرم سے اپنا رشتہ اور تعلق جوڑ رہی ہے، کوئی غیر محرم ہمارے گھر میں آ کر پھپھا مار رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو ایسے وقت میں مرد کی غیرت کو للکارتے ہوئے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ مردوں کو چاہیے ایسے لوگوں کے اوپر لگام کسے اور ایسے غیر محرم لوگوں کو اپنے گھروں کے اندر نہ آنے، جس سے برائی کا خطرہ اور اندیشہ ہو۔ غیر محرم تو بالکل نہیں، لیکن اگر کوئی اپنا بھی ایسا ہے جس سے برائی کا خطرہ ہو،
تو اس سے دور رکھنے کی کوشش کرے. اور اگر کوئی مرد ایسا ہے جو ذرہ برابر ایکشن نہیں لیتا تو ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسا انسان دیوس ہے اور دیوس جنت میں کبھی بھی داخل نہیں ہو سکتا. مسلمانوں، میں نے آپ کے سامنے شوہر کا حق بتلایا، بیوی کا حق بتلایا کہ شوہر کا کیا رتبہ اور بیوی کا کیا رتبہ ہے. ان دونوں کو چاہیے آپس میں نرم دلی کا مظاہرہ کرے، آپس میں نرمی کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرے. شوہر اگر غصے میں ہے تو بیوی کچھ نرمی اختیار کر لے. سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے زبان کنٹرول سے باہر ہوتی، جس کی وجہ سے گھر کے اندر اختلاف و انتشار کی فضا قائم ہوتی ہے. اور جب اختلاف پیدا ہوتا ہے تو ماں باپ بھی کچھ کبھی کبھی کسی کے ایسے ہی ہوتے ہیں جو یہ چاہتے بھی کہ ہاں دونوں کے درمیان تفرقہ پیدا ہو، طلاق کی نوبت ہو تاکہ یہ چلی جائے کوئی دوسری ہے. کہیں ایسا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. بیویوں کو چاہیے کہ کبھی ایسا موقع نہ دے شوہر کے رتبے کا خیال رکھے. میں ایک جگہ پہ تقریر کر رہا تھا تو وہاں پر ایک بوڑھے آدمی میری تقریر کے بعد کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ مولانا مجھے بڑا دکھ ہے، بہت تکلیف ہے، آپ نے سبوں کے حقوق بیان کیے لیکن باپ کا کیا حق بنتا ہے اولاد پر اس کو نہیں ذکر کیے. تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹے کو چاہیے کہ اپنے باپ کی حفاظت کرے، اپنے باپ کا خیال رکھے. یعنی ان کے بڑھاپے کے وقت میں ایسا نہ ہو کہ اپنے باپ کو دھکے دے کر کے گھر سے باہر نکال دے کہ یہ گھر میں نے بنایا ہے. نہیں مسلمانوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے، اللہ کے نبی نے باپ کا بھی رتبہ بیان فرمایا ہے. اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ جنت کا بیچ دروازہ ہے. فَإِنْ شِئْتَ فَاسِعْ ذَلِكَ الْبَابَ أَوْ احْفَظْهُ، اگر تم چاہو تو اس دروازے کی حفاظت کرو اور اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو، ختم کر دو. اس لیے ہم لوگ تو ماں کی فضیلت کو جانتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت یہ ماں کے قدموں کے نیچے ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنے ماں باپ کی فضیلت کا احترام کرتے ہوئے، ماں باپ کے رتبے کا، مقام کا، مرتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے زندگی بسر کرے. اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنے اولاد کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ کرے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک اور برتاؤ کرے. دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. یہ تھی جناب حضرت مولانا طارق انور صاحب عثمانی القاسمی دامت برکاتہ العالیہ، جو بہت ہی اچھے انداز میں بڑی قیمتی گفتگو کر رہے تھے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات محترم، مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ہوا بھی ہو، بادل بھی ہو، پانی نہ ہو تو کیا فائدہ. ہوا بھی ہو، بادل بھی ہو، پانی نہ ہو تو کیا فائدہ. قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، عمل نہ ہو تو کیا فائدہ. حضرات محترم، آپ سبھی حضرات سننے کے بعد اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو بدلیں. آپ ڈاکٹر صاحب کو شبیر بھائی پر لے آئیے.
हेलो हेलो आइए दोस्तों, आइए दोस्तों, हमारे बीच जनाब कारी अशफाक करीमी साहब स्टेज पर तशरीफ रखते हैं। मैं चाहता हूं कि कुछ देर के लिए कारी अशफाक करीमी साहब को आवाज दूं।